السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کی رات سورہ کوثر کا وظیفہ خدا کی قسم کبھی نہ چھوڑنا، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کی ایسی تقدیر بدلے گی آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے۔ شب کے معنی ہیں رات اور بارات کے معنی ہیں بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ الصق یعنی تقسیم آمور کی رات اور لیلۃ الرحمت رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ روایت ہے، جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ ہر حکمت والا کام اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اگر تم اس رات یہ وظیفہ کر لو گے تو اللہ کی قسم تمہاری زندگی سے ہر مشکلات ایسے نکلے گی جیسے کبھی زندگی میں آئی ہی نہیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا تھا وہ خود آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی گھڑیاں رکھی ہیں، ایسے مہینے رکھے ہیں، اور ماہ شعبان انہی تمام مہینوں میں سے ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ جو بندہ اس رات کو اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال میں مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ رات اتنی قبولیت کی رات ہے، آج رب کی ذات جھولیاں بننے کو تیار ہے۔ کوئی مانگنے والا ہو تو آج کی رات اتنی فضیلت والی رات ہے کہ جو بندہ اس رات کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر آپ مشکلات پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا بندش ہے، بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بچے بے روزگار ہیں، سالوں سے رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج کی رات صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس رات آپ کی ہر دعا، ہر التجا پوری ہوگی۔ پس اس رات 7 بندوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں، مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔
اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج شب بارات کی رات ہے۔ آج وہ گھڑیاں ہیں جن میں صرف رب کعبہ سے ایک تسبیح پڑھ کر جو بندہ ہاتھ اٹھا کر مانگ لے گا، پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب ایک دن کے اندر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، رب کعبہ سے جب بھی مانگو جولیاں بھر کر مانگو۔ آج فضیلت والی رات ہے۔ یہ تسبیح ہر کامیابی اور مقصد کے لیے بہترین ہے، ہر بیماری پریشانی سے نجات کے لیے ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ شب بارات کی رات آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر وہ سورت جو حضرت فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی۔ مکہ کے رہائشی جن کی سربراہی عاص بن ولی کر رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدو آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کا درمیان بہشت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر آ کر فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا، اور حوض کوثر کی چوڑائی اتنی ہے جتنا کہ ایلا کے مقام سے حجفہ کے مقام تک فاصلہ ہے۔ مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے، لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے، جس کے نتیجہ میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ کو ایک نہر پیش کی گئی جس کے کنارے خولدار یاقوت کے تھے۔ آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے اپنا ہاتھ اس نہر میں مارا تو وہاں سے کستوری نکالی جو اس کا گارا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔
اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لاعلاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ شب بارات کی اس رات میں وظیفہ کرنے کے بعد آپ نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کی غنیمت جانیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں۔ ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ شعبان کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو معجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماریوں کو شفا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔